اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 2024 کا جو رزلٹ ہے وہ اس کا غیر حتمی اور نتیجہ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ابھی غیر حتمی نتیجہ تو نہیں آیا لیکن لے کے حاضر اپنا ہم نے اس پروگرام کے اندر جو تھا وہ بڑا اس بات کا غلغلہ کیا کہ جناب 2/3 بھی ہو سکتی ہے اور سادہ میں اکثریت بھی ہو سکتی ہے۔ وہ دونوں باتیں غلط ثابت ہوئیں، اس کے لیے ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں۔ اور وہ ہمارا پرسیپشن جو تھا وہ غلط تھا، کیونکہ آپ جب اپنے ہم خیالوں سے ملتے ہیں اور وہ آپ کی بات کو انڈورس کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر جو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے جو ہوا۔ میں نے کہا کہ پہلے اس کی معذرت کی جائے آپ سے، آپ کا ہم نے بلڈ پریشر ہائی رکھا اس دوران اور آپ کو خوش کیے رکھا، بہت سارے پٹواریوں کو خوش کیے رکھا، بہت سارے جو جہالے تھے وہ ہم سے ناراض ہو گئے، یوں تھی تو سن ویسی چولیاں چک چک کے گالاں کٹ دیں تو بد دعاواں دیتے رہے۔ تو اسی وجہ سے جو تھا وہ تھوڑی سی طبیعت بھی خراب رہی۔ لیٹ تاخیر سے حاضر ہونے کی وجہ بنیادی طور پہ یہ تھی۔ اس وقت تک کی صورتحال یہ ہے کہ ٹی وی چینلز کچھ اور دکھا رہے ہیں، الیکشن کمیشن کچھ اور کہہ رہا ہے، اور سیاسی جماعتوں کے دفاتر کے اندر پی ٹی آئی کا دفتر تو ویسے نہیں ہے لیکن اس کو نکال کے پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے جو دفاتر ہیں وہاں پہ جو ڈیٹا کمپائل کیا جا رہا ہے ہر کوئی الگ الگ کہانی سنا رہا ہے۔ لیکن اندر سے چوہا رپورٹ ہمیں یہ بتائی گئی ہے کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ بڑی آسانی سے 100 نشستوں کا ہدف پار کر جائے گی۔ جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو 87 یا 88 سیٹوں کے اوپر پی ایم ایل این لیڈ کر رہی ہے۔ اچھا، اس کے اندر ایک بڑی اہم بات ہوئی، کل جب نتائج آنا شروع ہوئے تو کچے کاغذ کے اوپر ایک رزلٹ ہوتا ہے، ایک فارم 47 ہوتا ہے میرا خیال، اس کے اوپر رزلٹ ہوتا ہے۔ تو کچے کاغذ والا رزلٹ لے کے لوگوں نے اس کے اوپر جو تھا وہ نتائج مرتب کرنا شروع کر دیے، اور نتائج مرتب کرنے کے بعد جو ہے لوگوں کی ہار اور شکست کا اعلان کر دیا اور ایک پرسیپشن بلڈ کر دیا کئی ٹیلی ویژن چینلز نے کہ جیسے 150 نشستیں جیت گئی ہیں، اور یہ پرسیپشن جو تھا اسے چنگی طرح رڑکا گیا۔ 3 بجے سما نے جناب بیرسٹر گوہر صاحب کو فون پہ لیا اور انہیں پوچھا کہ جناب کیا صورتحال ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم گورنمنٹ بنائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ آپ گورنمنٹ کیسے بنائیں گے؟ انہوں نے کہا جی ہم نے 150 نشستیں جیتی ہیں۔ پوچھا گیا کہ نہ تو آپ کا کوئی اس وقت دفتر فنکشنل ہے جہاں پہ کوئی ڈیٹا کمپائل کیا جا رہا ہو، نہ الیکشن کمیشن ایسا کہہ رہا ہے، تو آپ کے پاس 150 نشستوں کا کیا جواز ہے یا کیا لاجک ہے کہ آپ کو 150 نشستیں مل چکی ہیں یا اس پہ آپ لیڈ کر رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے کچھ یوٹیوبر سے بات کی ہے، انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ ہم نے 150 نشستیں لے چکے ہیں۔ یہ وہ وقت تھا جہاں سے چیزیں گرتی ہیں، لیکن یہاں تک معاملہ پہنچا کیوں یا پہنچایا کیوں گیا وہ کہانی آپ نے میرے سے سننی ہے۔ یہ وہ وقت تھا جہاں سے معاملہ پلٹا اور پھر الیکشن کمیشن صاحب جناب سکندر سلطان راجہ صاحب بذات خود ٹی وی پہ سکرین پہ تشریف لائے، بذات خود یا ان کی ترجمان کہا جا رہا ہے، وہ تشریف لائے۔ انہوں نے کہا کہ ٹی وی چینلوں نے کی آت چکی ہوئی ہے کی بک بک کرنڈے نے، کچھ ایسا رزلٹ آیا ہی نہیں۔ ہاں، کوئی ایسا رزلٹ آیا ہی نہیں۔ فارم 47 ہمارے پاس ہے اور اس کے بغیر کوئی بھی رزلٹ جو ہے اس کو اتھینٹک نہ سمجھا جائے۔ حالانکہ اس سے پہلے ایم کیو ایم کے جو صدیقی صاحب ہیں وہ تقریر فرما چکے تھے فتح مبین کی، اور تقریر فرما کے 17 نشستیں یا 18 نشستیں کلیم کر کے گھر تشریف لے جا چکے تھے۔ تو انہوں نے کہا جی کوئی رزلٹ آیا ہی نہیں اس طرح کا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے نتائج جاری کرنا شروع کیے، بہت سارے جو ہے وہ ایسے نتائج آئے جس کی توقع نہیں کی جا رہی تھی۔ مثلا شیخ رحیل اصغر صاحب جو ہیں وہ بھی ہار گئے اور خواجہ سعد رفیق بھی ہار گئے۔ 2 مضبوط حلقے تھے لیکن دونوں جو تھے وہ پی ایم ایل این کے ہاتھ سے لاہور سے نکل گئے، کوئی اس کے بارے میں سوچتا ہی نہیں تھا۔ اس کے برعکس لاہور کی بات اگر میں بتاؤں
تو عطا تارڑ صاحب جیت گئے اور جناب اون چودھری بھی جیت گئے اور علیم خان بھی جیت گئے. یہ ان نتائج کے نتیجے میں، نتائج کس حد تک اتھینٹک ہیں یا نہیں ہیں، ان کے اندر تاخیر نے اس کے اوپر بہت سارا کالا دھبا لگا دیا. لیکن جب یہ سوال کروایا گیا دفتر خارجہ کی بریفنگ کے اندر تو وہاں پہ ترجمان دفتر خارجہ نے کیا کہا وہ دیکھیں. لیکن پہلے آپ نے اس سے جو لوڈڈ کویسچن ہے جو وہاں پہ ہوا، جو وہاں پہ کروایا گیا، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ پی ٹی آئی کی رقمیں کہاں پہ لگی ہوئی ہیں، لابنگ فرم ہائر کی تھی، یہ اس کا نتیجہ ہے. تو پہلے آپ سوال کو ذرا غور سے سنیے گا، ہے انگریزی میں، اور اس کے بعد پھر آپ ملاحظہ کیجئے گا کہ اس کا جواب کیا آیا. پہلے آپ ملاحظہ فرما لیں. On Pakistan, thank you for taking the question. So far the preliminary results have Imran Khan's party, I think, at this point with leading in 136 districts. That's 3 times the next closest one. You're now seeing reports in Pakistan of 2 separate things. One, the army is in the streets, the police are in the streets, they're surrounding polling stations, and you're seeing a lot of reports and videos of efforts to change the votes. They're kicking election officials out. There's a lot of concern that number 136 by tomorrow morning in Pakistan could be pushed down lower. Separately, you're seeing also surface in Pakistan an attempt by the kind of military-connected officials to take the independents who are associated with PTI and pressure them to join other parties. So even though Imran Khan's party might win a majority, after torture and bribery, you could have a different government take power. So you've from the podium stood up for free and fair elections. But free and fair elections are one thing, but if you torture your way to a majority after that, that doesn't quite live up to kind of the values that you were stating from there. So this seems like a pretty pivotal moment for kind of America and Pakistan relations. Look, Ryan, the thing about... جی آپ نے ملاحظہ کیا یہ جو شور شرابے کے اندر تھوڑا سا اتنی ٹینشن اتنی انٹینسٹی نہیں نہ آ رہی، وہ اس وجہ سے نہیں آ رہی کہ انٹرنیشنل انڈورسمنٹ نہیں مل رہی. ٹھیک ہے. اچھا میں نے ایک صاحب سے پوچھا، صاحب وڈے صاحب، میں نے پوچھا کہ میں کیا ایک ہی چولا بجنڈیاں نے. تو وڈے صاحب جو تھے وہ بیرون ملک تھے اس وقت. انہوں نے کہا کہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کہا جی یہ ہو رہا ہے. انہوں نے کہا کہ دیکھیے پی ٹی آئی نے ویلکم کر لیا رزلٹ کو. میں نے کہا جی وہ تو تمالے ڈال رہے ہیں. کہتے مٹھائی مٹھائی کھا لی؟ ہاں جی کھا لی. ٹھیک ہے. اب جب اصلی نتائج آئیں گے اور یہ ان کے اوپر چیخو پکار کریں گے تو لوگ کہیں گے چول ابن چول، ابھی 2 منٹ پہلے تم یہ کہہ رہے تھے، اب تم یہ کہہ رہے، تمہاری کس بات کا اعتبار کریں؟ ٹھیک ہے نا. اور پی ٹی آئی نے پورے جسے کہنا ہوں کنسنٹریشن کے ساتھ دھمال بھی ڈال لی تھی. میں نے کہا سر لیکن یہ اتنا سا پرسیپشن کریٹ کرنے کے لیے آپ نے پورے نتائج جو ہیں ان کو شکوک و شبہات میں مبتلا کر دیا. دیکھیں میرے جیسا بندہ جو ہے وہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ جتنے بھی تاخیر سے نتائج آ رہے ہیں یہ انتخابات کی اعتباریت یعنی کریڈیبلٹی کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان لگا رہے ہیں. اور یہ اسٹگما جو ہے یہ پوری جب تک اس مینڈیٹ کے نتیجے میں قائم رہنے والی حکومت قائم رہے گی اس وقت تک یہ اسٹگما ساتھ ساتھ چلے گا. سر یہ تو انواع رہو ہے سر. اچھا اس دوران ہمارے کچھ احباب جو تھے وہ بھی میدان میں کود پڑے. ممتاز بھٹی صاحب ان کی امامت فرما رہے تھے. میں ممتاز بھٹی نے بڑے فون کیتے ہیں، انہوں نے میرے فون نہیں لے. ٹھیک ہے. یہ تاریخ میں ایسا ہوا نہیں ہے ویسے کبھی، میری ان کے ساتھ کم از کم پچھلے 20 سال کی دوستی ہے تو اس میں کبھی ہوا نہیں کہ میں فون کروں. ممتاز بھٹی صاحب مجھے بہت جذبات میں لگ رہے تھے، انہوں نے آئی تئی پھیر دی تھی. اچھا میں نے ممتاز بھٹی کا وہ ان نتائج کی اور اس کے اندر دھاندلی کے اس وقت سب سے بڑے علم بردار بنے ہوئے ہیں. کچھ دن پہلے جو ہمارے جو کنڈیشن جو تھی ہمارے جیڑی تموڑی متی اللہ جان نو لڑی ہوئی سی وہ کل جو ہے نا اپنے ممتاز بھٹی صاحب کو لڑ گئی اور انہوں نے کہا ہے بکواس کرن ڈے نے پاکستان دے نظام دے نال ملک قائم نہیں رہے گا، ملک دے نظام دے نال مذاق کر رہے ہیں، کھلواڑ ہو رہا ہے، اے کر دیں گا وہ کر دیں گا، نتائج مینوں پتہ نہیں، میں نتائج جاری کر دیتا. اچھا ہوتا کیا ہے نارملی جو رپورٹر ہو نا پیدائشی رپورٹر بہت کم ہوتے ہیں، وہ جب کسی چیز کو رپورٹ کر لیتا ہے تو وہ چیز جو ہوتی ہے وہ اس کے ایمان کا حصہ بن جاتی.
ٹھیک ہے. خبر اس کا بچہ ہوتی ہے, بچے سے جتنے بندے کو لاڈ ہوتے ہیں اتنے ہی وہ لاڈ ان سے کرتا ہے. خبر اس کا بچہ ہوتی ہے, وہ اس کے ایمان کا حصہ بن جاتی ہے. پھر وہ اس بچے کی حفاظت کے لیے ڈٹ جاتا ہے کہ یہ میرا بچہ ہے, میں اس کی کریڈیبلٹی کے اوپر کوئی شکوک و شبہات پیدا نہیں ہونے دوں گا. ٹھیک ہے, پھر وہ ڈٹ کے کھڑا ہو جاتا ہے. تو بیسیکلی وہ ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں کہ جناب میں نے چونکہ مختلف حلقوں میں جا کے اور اپنا سٹاف بھیج کے وہاں سے پتہ کروا لیا تھا, کچا رزلٹ میرے کول آ گیا تھا, اور اس کچے رزلٹ کے نتیجے کے اندر پی ایم ایل این جو تھی وہ اسلام آباد کی اور پنڈی اور جہلم تک سارا صاف ہو گئی تھی, صفایا پھیر گیا تھا اس کا. لہٰذا اب اس کے برعکس اگر نتائج آئیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دھاندلی ہوئی ہے. اسی طرح مانسہرہ میں نواز شریف صاحب کو ہم تو ہرا بیٹھے تھے, لیکن وہ اگلے دن یعنی کہ جمعے کے دن, جمعے کی نماز کے بعد کچھ 3 بجے کے قریب انہوں نے جناب فارم 47 جاری کر دیا, اور اس کے اندر جناب لکھا ہوا ہے. اس طرح نواز شریف صاحب جو لاہور سے جیتے ہیں وہاں پہ جو فارم جاری ہوا ہے اس میں ڈالے گئے ووٹ تو چلیں ان کی تو جمع تفریق ہوتی ہے, اس کے اندر بھی فرق ہے کہ خواتین اور حضرات کے کل ڈالے گئے ووٹ جو ہیں وہ اور کاؤنٹ شدہ مطلب شمار شدہ ووٹ جو ہے اس کے اندر فرق ہے. لیکن وہ اگر آپ مسترد شدہ ووٹ کو ڈال لیں تو وہ نکل جاتا ہے. لیکن ایک بات سمجھ نہیں آئی, وہاں پہ جماعت اسلامی کے امیدوار بھی کھڑے تھے اور پیپلز پارٹی کے بھی کھڑے تھے, اور دونوں کو 0 ووٹ ملا. وہ میں ابھی اس کی تحقیق کر ہی رہا تھا, اس پہ غور کر ہی رہا تھا, میں نے ٹویٹ بھی کی پھر ڈیلیٹ کر دی. مجھے نا پھر ایک اہل علم نے بتایا کہ بھائی اس کے اوپر پڑھ تو لو, فارم 47 تو لکھا ہوا ہی نہیں ہے, یہ تو کسی نے جعلی تیار کر کے تو جاری کر دیا ہے, یہ اصلی تو نہیں ہے. میں نے کہا یار یہ پی ایم ایل این والے شیئر کر رہے ہیں. انہوں نے کہا پی ایم ایل این والے شیئر کر رہے ہوں گے لیکن وہ نہیں شیئر کر رہے, مطلب ان کی مرکزی قیادت نے شیئر کیا نہیں کیا نا, ٹی وی چلائی جا رہے ہیں تھوڑا الیکشن کمیشن اس کو انڈورس کرتا ہے یا نہیں کرتا وہ ایک الگ بات ہے, لیکن فارم درست نہیں ہے, اصلی نہیں ہے. چلیں یہ بھی ایک بات ہو سکتی ہے. تاہم ہمارے کچھ جرنلسٹ جو ہیں اور بڑے اصول پسند ہیں, میں ان کی ایمانداری اور پیشہ ورانہ دیانت اور اصول پسندی کے اوپر قطعاً کوئی سوال اٹھانے کو تیار نہیں ہوں. اور ایون اپنا کی طلعت حسین صاحب نے بھی کہا کہ جناب یہ کیا بکواس ہے کہ آپ اتنا تاخیر سے نتائج جاری کر رہے ہیں, اس کا کوئی یہ جواز یا کمپیریزن نہیں ہو سکتا کہ جناب 2018 میں بھی تو 3 دن نتائج جاری ہوتے رہتے, یہ کوئی جواز نہیں ہے. جب ایک آپ نے خود کہا ہے کہ رات 12 بجے نتائج جاری ہوں گے اور اگلے دن 10 بجے تک سارے نتائج جاری ہو جائیں گے, تو اگلے دن 10 بجے تک یعنی کہ جمعے کے دن صبح 10 بجے تک تو کچھ بھی اتنا تعداد کے اندر جاری نہیں ہوا تھا. تو ٹی وی چینلوں کے اوپر ابھی تک جو ڈیٹا چل رہا ہے ان کا اپنا کمپائل کیا ہوا, اس کے اندر پی ٹی آئی جو ہے وہ 150 سے تھوڑا سا نیچے آئی ہے ویسے, ہاں جی, اور پی ایم ایل این جو ہے وہ 32-33 سے اوپر نہیں جا پا رہی, اس سے نیچے پھر پیپلز پارٹی ہے, اور پھر وہ سارے پی ٹی آئی جو ہے وہ ان کے چینلز کے اوپر 150 سے نیچے آ گئی ہے, لیکن 120-23-20-22 پہ کھڑی ہوئی ہے. اب کچھ لوگوں کا اصرار ہے کہ یہ وہ فگر ہے جہاں تک پی ایم ایل این نے پہنچنا ہے. میں تو آپ کو خبر پہنچا رہا ہوں, میں اس سے ایگری نہیں کر رہا, لیکن بہرحال وقت گزر رہا ہے, اور جتنا بھی وقت گزر جائے گا اس سے ان انتخابات کی اعتباریت کے اوپر بہت بڑا کوہ ہمالیہ جتنا سوال کھڑا ہو جائے گا. کاش کہ ایسا نہ ہوتا اور ایسا نہ ہو. اب تک کے لیے اتنا ہی, اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.